جب آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح اندر کرتے ہیں تو آپ ان کی پولیٹیکل تھاٹس تو بدل نہیں سکتے، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب 1000 یو ٹرنز لے لیں، لیکن یہ یو ٹرن وہ نہیں لیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ ایک ہی چیز بچی ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے، باقی تو اللہ کے فضل سے جو بھی انہوں نے بات کی 180 ڈگری اس کے چلے، ہاں یو ٹرن کے نام کے اوپر۔ ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیڈر کی زبان پکی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نا تو پھر ان کا ساتھ کوئی بھی ان کا محبت کرنے والا اٹیچ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ تو آپ چیز بھول جائیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، چاہے جیل کے اندر رہیں چاہے باہر رہیں، ہاؤس اریسٹ ہو کے، ملک تو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی کوشش کرنا تو یہ تو غلط چیز ہے۔ اور باقی ان کے ساتھ کے لوگ ظاہر ہے ان کو تو اور بینیفٹس بھی مل جائیں گے۔ خان صاحب کے پاس بس یہ ایک چیز بچی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس کاز کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہٹلر کو بھی اینڈ پہ اس نے بنکر میں اپنے آپ کو خود گولی مار لی تھی، لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے اور گفتگو کے انداز کے ذریعے اتنی زیادہ پبلک کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں تو ان کے پاس پھر الٹیمیٹلی جو وہ سو کالڈ عزت سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے۔ تو یہ تو خیر ایک ورسٹ مثال تھی۔ مسولینی کی مثال آپ دیکھ لیں، اس کو تو پھر پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے عوام کو اپنی تقریروں کے جال میں پھنسائے ہوئے تھا۔ خان صاحب کا معاملہ ایگزیکٹلی ویسا تو نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں دونوں طرف۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی معاملہ کرنا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے ملک میں حالات مزید بگڑ جائیں۔ اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی ایک ایسی ڈویژن نظر آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی یونٹی کی علامت جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ آپ لوگوں کو تو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو، میرے جیسا بندہ جو سب سے زیادہ کرٹک ہے فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس کے اندر، 2013 سے لے کے آج تک میری ویڈیوز آپ دیکھیں، جس زمانے میں ان کی پالیسی نہیں تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، اس زمانے میں بھی میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ اب تو وہ خود کہتے ہیں ہمیں پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، اگرچہ وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو نکال بھی نہیں پا رہے مجبوری کی وجہ سے، اور 9 مئی تو ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا۔ تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا، لیکن ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اگر سب سے آرگنائز کوئی ادارہ ہے جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہی ہے۔ اس چیز کا احساس جو لوگ باہر ہیں ان کو تو نہیں ہوگا، جو اندر ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک یا بلوچستان کے آپ سرحدی علاقوں میں چلے جائیں، سب جگہ پہ اگر کوئی کامن بانڈ ہے نا پاکستان کی نیشن کا تو وہ فوج ہے، کیونکہ سیکیورٹی کو فوج دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے ایٹامک انرجی کے اداروں کی ساری سیکیورٹی فوج کے پاس ہے، پاکستان کا سارا سینسٹیو اسلحہ فوج سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایون ہماری جو سائٹس کے اندر بھی سیکیورٹی ہے وہ بھی فوج کے پاس ہوتی ہے، اور بڑی مشقت والی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ پورا دن سخت گرمیوں کے اندر آپ پہاڑوں کے اندر جہاں پہ ہیومیڈیٹی کا لیول بھی بہت زیادہ ہو، اور آپ پوسٹوں کے اوپر بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں نہیں، عام پوسٹوں پہ بیٹھ کے پورا دن ڈیوٹی کریں، اور جب تھکے ہارے رات کو اپنے کمرے کے اندر آئیں تو اس کمرے سے کبھی کوئی سانپ نکل رہا ہو، کوئی بچھو نکل رہا ہو، تو یہ تو نارمل ہے۔ یہ تو چیزیں میں نے خود آبزرو کی ہیں، میں نے بھی سائٹس پہ کئی دفعہ راتیں کاٹی ہیں۔ ہم تو چونکہ آفیسر رینک کے تھے، ہم تو ریسٹ ہاؤسز کے اندر ٹھہرتے تھے، لیکن مسجد میں تو ملاقات ہو جاتی تھی، تو اس طرح کی ساری باتیں پتہ چلتی تھی کہ آج ہمارے ڈرائیورز کے روم سے بھی سانپ نکل آیا، فوجیوں کے اس کمرے سے بھی نکل آیا۔ تو مجھے وہاں جا کے اس چیز کا زیادہ احساس ہوا کہ باہر بیٹھ کے یعنی اس طرح باتیں کرنا یہ آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی معاملات کو لے کے چلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ ظاہر ہے ان فوجیوں پہ تو نہیں کر رہے ہوتے جو بارڈر کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں۔ عام حالت میں بھی بارڈرز کے اوپر سانپ کے کاٹنے سے فوجی ریگولرلی شہید ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ خبریں اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ نارمل ایک چل رہے ہوتے ہیں معاملات۔ تو عام عوام تو عام فوجیوں سے تو محبت کرتی ہے، صرف یہ جو پالیٹکس میں چند ایک بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ان لوگوں کے دلوں میں اس حوالے سے چیزیں آتی ہیں جو ان کو بھی خود احساس ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ
70-75 سال کے پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں، نکلنے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے، اور میرا خیال ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔